تو جب کمرے کے اندر کفل پہنچتا ہے تو وہ خاتون رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا تمہیں تو پیسے ملے ہیں, تم روتی کیوں ہو؟ تو اس خاتون نے کہا تمہیں کیا بتاؤں. حضرت جبریل سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, جبریل میں ہر بندے کو روزانہ 70 مرتبہ پکارتا ہوں, میرے بندے میرے بندے میرے بندے, لیکن جبریل میرے بندے میری طرف پلٹتے نہیں, وہ میری طرف توجہ نہیں ہوتے. اللہ فرماتا پھر بھی میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہوں, جب دل کرے پلٹ آئیں, لیکن ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی. ان کی نفس, ان کی خواہشیں دن بھر اسی میں گنواتے, پوری رات فون میں لگا دیتے, اللہ کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے, اس کی طرف پلٹتے نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, دیکھو اللہ کے کتنے بڑے بڑے فضل ہیں ہم پر, کتنی برکتیں ہیں, کتنی رحمتیں ہیں. ایک بنی اسرائیل کا نوجوان ہے, بڑا ظالم نوجوان ہے, زانی ہے, شرابی ہے, ایسا کوئی گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو. نام ہے کفل. یہ کفل آپ نے نام سنا ہوگا, یہ بنی اسرائیل کا نوجوان ہے, بڑا ظالم نوجوان تھا. اللہ کی رحمت ملاحظہ فرمائے, اللہ کی شان دیکھے, وہ اس کے بخشنے کا انداز دیکھے, اور آج ہمارے معافی کا انداز دیکھے. آج اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو ہم معافی کے لیے تیار نہیں, لیکن قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر جو 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ. نام ہے کفل, اور یہ نوجوان ہے بنی اسرائیل کا. یہ بنی اسرائیل کا نوجوان زانی تھا, شرابی تھا, اتنا بڑا شرابی, اتنا بڑا زانی, لوگ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھا. اس کا کاروبار تھا, رات میں ایک حسین لڑکی کو لاتا, اس کی ہدیہ دیتا, قیمت ادا کرتا, اور اس کو صبح میں چھوڑ دیا کرتا تھا. شراب کے جام چلتے, ناچ بے شیانہ بے حرمتی کرتا, اور جو ہے اپنے کو آزاد سمجھتا کہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈھیل دے رکھی ہو, اور یہ ہمیشہ کے لیے ہو. یہ اپنے اوپر اترا کے چلتا, اینڑیاں مار کے چلتا, ڈنڈی مار کے چلتا, سینہ پھلا کے چلتا, اکڑ اکڑ کے چلتا. اور اس کا کام تھا کہ ایک خاتون کو لاتا اور اس کو جو ہے پیسے دیتا, رات گزارتا, چھوڑ دیتا. یہ اس کا معمول تھا, اس کا کام تھا. ایک دن 60 درہم پر ایک خاتون کو بلایا اپنے گھر میں. تو جب کمرے کے اندر کفل پہنچتا ہے تو وہ خاتون رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا تمہیں تو پیسے ملے ہیں, تم روتی کیوں ہو؟ تو اس خاتون نے کہا تمہیں کیا بتاؤں, میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں کوئی پیشے ور عورت نہیں ہوں, میرا یہ پیشہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کرتی ہوں, فقط میری مجبوری نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا. میں مجبور ہو گئی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, کھانے کے روٹی نہیں, اس وجہ سے میں آ گئی. یہ بات جب اس خاتون نے کہی, یہ جملے کفل کے دل پر سمجھو کہ آری بن کے چل رہے تھے, اس کے پتھر سے دل کو وہ پگھلا رہے تھے. کفل رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا, کہا میری بہن تیری وجہ سے آج میری زبان پر یہ توبہ کے الفاظ آئے ہیں, تو گواہ رہنا اللہ کے سامنے جب بروزے قیامت کو حساب کرے, اور کہنا کہ اس نے جو ہے سوچ سے بھی توبہ کی تھی اور میں نے اللہ کے خوف سے آج توبہ کر لی. کفل روتا جا رہا ہے, اسے کیا پتا تھا کہ اب اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ خاتون اللہ جانے کدھر کی تھی, وہ چلی گئی. اب کفل کے دروازے پر شام کو جو ہے کفل کا انتقال ہو جاتا ہے. بھری جوانی میں وہ دنیا سے انتقال کر جاتے. لوگوں کو پتا تھا یہ زانی ہے, شرابی ہے, یہ جواری ہے, ڈکیت ہے, نہ جانے کیا کیا. آج میں کہتا ہوں بڑے بڑے رئیسوں سے اپنے مالوں کی زکات دیا کریں, پیسہ نکالا کریں, تاکہ غریب جو ہے خاتونوں کی عزت سلامت رہے, وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں, ان کے حق کی ان کو دولت دے دیا کرے. کفل جب انتقال کر جاتے ہیں, صبح میں جب لوگ دیکھتے ہیں تو کفل کے دروازے پر لکھا تھا میں نے اس کی تمام اگلا پچھلا گناہوں کو بخش دیا ہے اور میں نے اسے جنت کا مسافر بنا دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے اس کی پوری زندگی کے گناہ کو ایک طرف رکھا, بس اس کے سوچ نے اس کو جنتی بنا دیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتا ہے. اللہ کا فضل تلاش کریے, اللہ کی رحمتیں تلاش کریے. دیکھیے اللہ کے ایک ایک کام میں 100 حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. ایک ایک کام میں 100 حکمتیں اللہ رب العزت کی چھپی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے.